وہیں سے واپس پلٹ آئے. دنیا میں آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر میں جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک گھر دیکھا, خوبصورت گھر تھا. میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں. میں نے اس کے صحن میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور جبریل سے پوچھا جبریل یہ گھر کس کا ہے؟ جبریل نے کہا عمر کا ہے. اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی, تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکا. جب نبی کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیا جائے مرنے سے پہلے تو کون ہوگا جو اس گھر میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں, آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آپ انگلی بلند کر کے فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہچان گئی اور جان گئی کہ جو حدیث اللہ کے نبی اس وقت بیان کر رہے تھے جب آپ صحت مند تھے کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے اس کا گھر اس کو جنت میں دکھا دیا جاتا ہے, اللہ کے نبی کو بھی آپ کا گھر جنت میں دکھا دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی اب فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما. زبان پر یہ کلمات اللہ کے نبی ادا کر رہے ہیں, انگلی اٹھی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے گرتا ہے اور اللہ کے نبی کی روح قبض ہو جاتی ہے. ہم نے جشن کس دن منایا؟ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک, جس دن نبی کی شاہ رگ زہر کی وجہ سے کٹ رہی تھی, جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ رہی تھیں واہ کربا آبا. جن ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں اپنے باپ کو مخاطب کر کے من جنت الفردوس ماوا, آپ کا ٹھکانہ جنت ہے, الا جبریل ننعا. بابا آپ کی وفات کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں. بابا ہمیں چھوڑ کر آپ اللہ کے پاس چلے گئے. جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو دفن کرنے کے بعد حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں تو حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں اے انس تم نے یہ بات کیسے گوارا کر لی کہ اللہ کے نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے آؤ؟ کیا ایام ہیں؟ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک. نبی شدید بیمار ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی ہے اور اس پٹی پر ہاتھ لگانے کی بجائے دور ہی سے بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا ہے اور ہم دور ہی سے اس حرارت کو محسوس کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ کر نفل ادا کرنے سے آدھا ثواب ملتا ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھنے کے باوجود پورا ثواب عطا فرماتا. یہ نبی کے لیے ریلیکسیشن ہے نا کہ اللہ کے نبی اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو پوری نماز کا ثواب ہے. جیسے ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جب بیمار پڑتے ہو تمہیں بخار ہوتا ہے تو ایک آدمی کا بخار ہوتا ہے اور جب مجھے بخار چڑھتا ہے تو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا ہے. ان ایام میں 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی شدید بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری اس حالت کو پہنچتی ہے کہ آپ پانی کا لگن اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں, اپنا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈالتے ہیں, اس کو تر کرتے ہیں اور تپتے ہوئے چہرے پر پھیر لیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ان للموت سکرات,
ان للموت غمرات، اللہ موت کی سختیاں ہیں، موت کی گھاٹیاں ہیں، موت کی سختیوں اور گھاٹیوں میں میری مدد فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، آپ کا سر میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں پہلے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ موت کی تکلیف برے انسان کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنے شوہر، اپنے آقا، اپنے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی تکلیف صرف برے ہی آدمی کو ہوتی ہے۔ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نبی کی ازواج کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی یہ پوچھ رہے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، آپ کی ازواج نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ سب نے اللہ کے نبی کو اجازت دے دی کہ آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی باری دے دیتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں، آپ اسی گھر میں رہیے، عائشہ کے گھر میں رہیے۔ لیکن آپ کی ازواج کہتی ہیں جس دن سے اللہ کے نبی بیمار پڑے رہے اس دن سے لے کر وفات تک ہم میں سے کوئی بیوی حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، سارے ایام وہیں گزارے ہیں۔ ان ایام میں اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ آپ کی ازواج حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ام سلمہ، ان کی حالت کیا تھی؟ نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حالت کیا تھی؟ بلال آپ کے غلام کی حالت کیا تھی؟ آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں نا، جشن ہم ہی مناتے ہیں، سبیلے ہم ہی لگاتے ہیں۔ کن ایام میں؟ نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن۔ ایسا سلوک کسی قوم نے، کسی اور قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ ولادت میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محرم میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے آپ نبی نہیں تھے، آپ کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار کے دن پیدا ہوا، لیکن تاریخ نہیں بتلائی کہ میں 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا، تاریخ 12 تھی، یہ فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ لہذا تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے سب کا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور 12 کو ہی ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی ہے، حکومت بھی حصہ لیتی ہے۔ شیطان مسلمانوں کے دل میں جو محبت نبی کی ہے اس طریقے سے نکالتا ہے کہ نبی کے بیماری کے ایام میں اور ان کی وفات کے موقع پر ان لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ایک طرف بدعت ہے اور دوسری طرف نبی سے دشمنی ہے۔ صحابہ کی بعد میں کیا حالت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں اس آدمی کی گردن میں اپنی اس تلوار سے جو میں نے بے نیام کی ہے اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آ کر کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کی بات نہیں سنی، نہیں بیٹھے۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی حالت دیکھی کہ یہ سمجھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، چھوڑ دیا ان کو۔